واضح سی بات ہے کہ یہ عزاداری کمیٹی کی طرف سے یہ اجتماع ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی محض آرائی یا کوئی مقابلہ یا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری شرکت تو ظاہر ہے ہر اجتماع میں ہوتی ہے، ہر مدارس کے جلسوں میں، دوسرے اجتماعات میں جہاں میں چلا جاؤں۔ پھر آپ کے لیے میں کہہ دوں، حتیٰ کہ جو لوگ بظاہر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، میں جب پہنچ جاتا ہوں کہ کوئی مخالفت کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ پروگرام کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ پروگرام صرف اور صرف تشیع کی رہنمائی کے لیے ہے اور کچھ لوگوں کو، دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کہہ دوں کہ تشیع اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے جس کو مخالف سمجھ کر ہم کوئی پروگرام کریں، کوئی نہیں ہے۔ چند جاہل لوگ اگر کوئی راستہ اختیار کریں، اس سے تشیع پر ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی بڑی بڑی قوتوں نے، بڑی بڑی طاقتوں نے بڑا بڑا سرمایہ لگا کر پاکستان کے اندر تشیع کو کمزور کرنے کی کوشش کی، خود ذلیل ہوئے، تشیع سربلند اور سرفراز موجود ہے۔ لہذا یہ رہنمائی کے لیے نمائندہ اجتماع ہے، جہاں جہاں آپ نے قراردادیں ہیں سب میں نمائندہ اجتماع لکھو، اس لیے کہ نمائندہ اجتماع ہے، پاکستان بھر کی آواز جائے گی حکمران کی حکمرانی تھا ان کے اداروں تک۔ دو پہلو ہیں عزاداری کے، بہت سی مقررین نے، خطباء نے، بزرگوں نے جو خطاب فرمائے، میں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ کو بہت کچھ ملا ہے، کچھ لے کے جائیے اور اپنے لیے سرمایہ بنائیے، علمی سرمایہ، فکری سرمایہ، عملی سرمایہ ملا آپ کو۔ میں دو پہلو ہیں، ایک تو عزاداری سید الشہداء کے جو اہداف و مقاصد ہیں، عزاداری سید الشہداء کا جو انداز ہے، اہداف و مقاصد وہی ہیں وہ جو جن ہستیوں کی عزاداری ہم منا رہے ہیں ان کے جو اہداف و مقاصد تھے، عزاداری سید الشہداء کے اہداف و مقاصد بھی وہی ہونے چاہیے، اور یہ بڑا واضح ہو چکا۔ اگر ٹائم ہوتا تو اس میں مزید میں بات کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس اجتماع تک یا ان کانفرنسوں تک ہمیں منحصر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس پیغام کو ہمیں وسیع تر پھیلانا چاہیے۔ عام آدمی، بیچارہ انسان، جس تک کسی مبلغ کی، کسی سچ بولنے والے کی، کسی حقائق سے آگاہ کرنے والے کی، علم سے روشناس کرنے والے کی، عزاداری کے اہداف بتانے والے تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ انتظام کیجئے کہ اس تک رسائی ہو لوگوں کی، اور یہ پیغام اس تک پہنچے، اس پہ گلہ نہ کیجئے۔ اور اگر اس کو کچھ گمراہ کرنے والے گمراہ کر رہے ہیں تو اس سے گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں انتظامات کرنے چاہیے، ہمیں اپنے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے اور ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، جس کے پاس وقت، جس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کو بلا سکے یا ان تک پہنچ سکے یا ان سے معلومات لے سکے یا حاصل کر سکے، ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اور اس کا انتظام۔ میں سمجھتا ہوں دائرہ تبلیغ کو ہمیں وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلے عزاداری سید الشہداء کی وہ رسمیں، جیسے یہاں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے بنانے میں ہمارا کردار ہے، میں نے چھوڑ دی یہ بات، مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو بتاؤ کس مرحلے پہ ہمارا رول پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کو بچانے میں کون سا مرحلہ ہے جو ہمارا رول نہیں ہے؟ پاکستان ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، پاکستان ایک قانون کے ساتھ چل رہا ہے،
پاکستان کا آئین اور قانون، پاکستان کی عدالتیں سب کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک مجھے یہ حق دیتی ہیں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں عزاداری بنا سکتا ہوں، مجھے کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ پچھلی حکومتوں نے ایف آئی آریں کاٹی مجلس اعضاء پر۔ یہ مجلس اعضاء پر ایف آئی آر نہیں ہے، پورے تشیع پر ایف آئی آر ہے۔ میں نہیں مانتا اس ایف آئی آر کو۔ غیر قانونی کام مت کرو، ملک کی داخلی سلامتی کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں پیغام دے رہا ہوں، اس محرم کو پرامن بنانے میں ہم اپنا رول ادا کریں گے، لیکن ایسی پابندی جو آئین و قانون کے خلاف ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا اقدام ہوا تو پھر بھول جائیے ان دھرنوں کو جو کئی سو دن ہوئے، ان ریلیوں کو اور ان میلے اور ٹھیلوں کو بھول جائیے۔ جب ہماری جد و جہد آگے بڑھے گی تو مقصد کے حصول سے پہلے ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں۔